الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد وآل محمد وبارک وسلم۔ میں اپنے حاضرین کرام اور ناظرین کے لیے اور اپنے جانے والوں کے لیے جو میری کسی چیز کو لائک کرتے ہیں، کسی چیز کو وہ اپنا پروپیگیٹ کرنے کا ذریعہ بنتے ہیں یا اس سے کچھ سیکھتے ہیں، ان کے لیے میں آج ایک پیغام دینا چاہ رہا ہوں۔ 3 باتیں ہوتی ہیں، چونکہ میرا جو پریکٹیکلی فیلڈ ہے، اللہ کا شکر ہے، میں ڈیفرنٹ ورائٹی میں، ڈیفرنٹ ورسٹائل پروفیشنز میں اللہ پاک نے مجھے قدم رنجا فرمانے کی توفیق دی ہے، قدم جمانے کی بھی توفیق دی ہے، مالک کا صدقہ، مالک کی اعلیٰ ترین مخلوق محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نالین کا صدقہ۔ لیکن یہ 2 فیلڈ میں الحمدللہ میں ابھی بھی اپنا ایک جس کو کہتے ہیں کہ اپنے قدم جما رہا ہوں یا جمانا چاہ رہا ہوں، یا کچھ اپنی طرف سے کوئی بھی چیز ان پٹ دینے کی پوزیشن میں ہوں۔ باقی تو بندے کے پاس کیا، بندہ اگر فرض کیا قبر میں جانے تک بندے نے سیکھنا ہی ہوتا ہے، لیکن جس میں کچھ ان پٹ دینا چاہیے وہ 2 فیلڈ ہے، ایک آ گیا ایجوکیشن اور دوسری آ گئی ہمارے پاس لا۔ ٹھیک ہے، تو میں دونوں کا مکسچر، کیونکہ میرے بہت زیادہ میرے جو اسٹوڈنٹس ہیں کوئی ایجوکیشن فیلڈ کے ساتھ ریلیٹ کرتے ہیں اور کچھ لا کے ساتھ ریلیٹ کرتے ہیں، وہ بعض بار مجھ سے پوچھتے بھی رہتے ہیں جی کہ رائٹس ان ایجوکیشن، رائٹس آف ایجوکیشن، رائٹس فار ایجوکیشن، مطلب ان کا کیا پرپز ہے؟ مطلب ہیومن رائٹس کا ایجوکیشن کے ساتھ کیا کنسپٹ ہے، کیا کنسرن ہے؟ ایجوکیشن مینس لرننگ اینڈ ٹیچنگ کی بات کروں، لرننگ کی بات، کیونکہ مین چیز ہی لرننگ ہے۔ تو اس میں یہ کہ اس میں سمجھانے سے پہلے 3 باتیں کرنا چاہوں گا، جو 3 باتیں جن کو سمجھنے سے پہلے نہ ہیومن رائٹس کی سمجھ آئے گی، نہ رائٹس کی سمجھ آئے گی، نہ ایجوکیشن اور لرننگ کی سمجھ آئے گی، اور نہ لا کی سمجھ آئے گی۔ ایک ہوتی ہے ہمارے پاس رائٹ، ایک ہوتا ہے ہمارے پاس لائبلٹی، ایک ہوتی ہے ہمارے پاس ڈیوٹی۔ یہ 3 چیزیں جب تک سمجھ نہیں آئیں گی اس وقت تک ہمیں ہیومن رائٹس کی، اپنے رائٹس کی، یا فار دا پرپز آف ایجوکیشن ہمیں سمجھ نہیں آ سکتی۔ تو پہلی بات ہے ہمارے پاس کہ رائٹ ہوتا کیا، وہ فنڈامنٹل رائٹس، وہ ہمارے ڈسپلنز، وہ ہمارے پروسیجرز، وہ ہماری کیا کہہ سکتے ہیں، وہ ہمارے یوٹینسلز، وہ ہماری اینٹیٹیز جو ہمیں کوئی چیز پرووائڈ کرتی ہیں، جو ہمیں کوئی چیز دیتی ہیں۔ ایز اے ہیومن بینگ ہم یہ دیکھتے ہیں کہ ہمارے پاس ہمارا رائٹ، ہمارا حق ہے۔ اس حق کے اوپر دیکھیں جو 1973 کا جو ہمارا کنسٹیٹیوشن ہے، اس کا جو بیسک جو آرٹیکل ہے وہ ہمیں فنڈامنٹل رائٹ، ہیومن رائٹ ہی دیتا ہے۔ آرٹیکل 4 سب آرٹیکل جتنے بھی ہیں، بالخصوص آرٹیکل سب آرٹیکل 9 اور 19 وہ آپ کو ایک تو آپ کو کہتا ہے کہ یو ہیو ایکول رائٹ ٹو فریڈم آف اسپیچ، آپ کے پاس فریڈم آف اسپیچ ہے۔ پھر وہ کیا کہتے ہیں کہ یو ہیو رائٹ ٹو فیئر ٹرائل۔ فرض کیا آپ کے خلاف کوئی مقدمہ ہو جاتا ہے، کوئی آپ کو کسی جگہ نامزد کر دیتا ہے، تو آپ کو یہ احساس ہو لازمن، آپ کو یہ پتا ہو کہ مجھے رائٹ ٹو فیئر ٹرائل ہے، مجھے فیئر ٹرائل کا حق مجھے دیے۔ کیونکہ اس کے اوپر میں ایک چھوٹی سی بات کر کے بعد وہ کمپائل کرتا ہوں تاکہ لوگوں کو سمجھ میں آ جائے۔ مالک کی ہر چیز خالق کردہ ہے، ہر چیز کی مخلوق ہے، وہ انسان ہے وہ بھی مخلوق ہیں، جانور بھی مخلوق ہیں، پرندے بھی مخلوق ہیں، درندے بھی مخلوق ہیں۔ یہ ٹیبل میرے سامنے جو پڑا ہوا یہ بھی اس کی مخلوق ہے۔ کیوں مخلوق ہے؟ کیونکہ اس کی خلق کردہ ہے۔ خلق کردہ کس سینس میں ہے کہ اس نے انسان کو خلق کیا، انسان نے شیشہ خلق کیا، تو ڈائریکٹلی یا انڈائریکٹلی یہ بھی اس کی مخلوق ہے۔ پانی اس کی مخلوق ہے، ہوا اس کی مخلوق ہے، مطلب چرند پرند سب اس کی مخلوق ہے۔ تو کہنے کی بات ہے کہ جو مالک نے اپنے سب سے عبرت ناک ترین، جس کو اللہ نے لعین الرجیم کہا ہے، جس کے اوپر لعنت رجیم ہے، جس کے اوپر جو لعنت یافتہ ہے، شیطان ابلیس عزازیل کو بھی اللہ نے یہ حق دیا پہلے، اس کے اوپر پہلے فرد جرم عائد کرنے سے پہلے اللہ نے اس کو پہلے کہا کہ تم اپنی صفائی پیش کر۔ لیکن یہاں بعد ایسے کردار ہیں جو کرسیوں پر جب ان کو کرسی کوئی ملتی ہے، ان کو کوئی سیٹ ملتی ہے، ان کو پوزیشن ملتی ہے، تو وہ اپنے آپ سے باہر ہو جاتے ہیں۔ کوئی ان میں سے فرعون بن جاتا ہے، کوئی نمرود بن جاتا ہے۔ یہ فرعون نمرود میں پرانی ٹرمینالوجی یوز نہیں کر رہا، فرعون نمرود آج بھی ہیں۔ وہ کسی نے شاعر نے کہا نا کہ خون حسین کی قسم دنیا کربلا کا نام، لاکھوں یزید ہیں یہاں قلم آنکھ اٹھا کے دیکھ، قلم آنکھ اٹھائیں نا، ہزاروں لاکھوں اربوں خربوں یزید آپ کو یہاں مل جائیں گے، یہ نہیں یزید۔ اس لیے میرے آقا مولا حسین علیہ السلام نے اپنے گردن کٹتے ہوئے الفاظ فرمائے تھے کہ میری جنگ صرف یزید کے خلاف نہیں ہے بلکہ ہر اس شخص کے خلاف ہے جس کا کردار یزیدی ہے۔ اب جس نے گھر میں کتے پالے ہوئے ہیں اس کا کردار یزیدی ہے، وہ یزید ہے۔ جس نے بلیاں رکھی ہوئی ہیں، بلیوں کو ویسے اپنے شوق کے لیے وہ ان کو پال رہا ہے، وہ یزید ہے۔ جو اپنے ڈیوٹی کے ساتھ ڈیوٹی فل نہیں ہے، صبح آنا ہے دفتر میں 8:30 بجے، وہ آتا ہے مونچھوں کو تاؤ دیتا ہوا 10 بجے 12 بجے، وہ یزید ہے۔
جو نوسر بازی کرتا ہے وہ یزید ہے، جو لوگوں کا آنکھ کھاتا ہے وہ یزید ہے، جو اپنی ماں بہن بیٹی کو آنکھ نہیں دیتا، اس کو جو اللہ نے اس کو آنکھ وراثت میں دیا ہوا وہ یزید ہے۔ تو کہنے کی بات یہ کہ یہ ٹرمنالوجی ہے، اور اس سینس میں جو کہنے کی بات بات ہے کہ وہ جب کرسی پر بیٹھتے ہیں تو وہ اپنی اوقات کھو دیتے ہیں۔ پھر اللہ دیکھیں، پھر اللہ کی کرنا تلکل ایام نداولہ بین الناس، یہ دن تو پھرتے ہیں، جب پھرتے ہیں تو پھر ثاقب نثار جو وقت کا فرعون تھا وہ ثاقب ناصور بن جاتا ہے، وہ افتخار چودھری جو وقت کا یزید تھا، جو وقت کا نمرود تھا، وہ افتخار دجال بن جاتا ہے، وہ آصف سعید کھوسا جس کو کہتے ہیں کہ یہ امریکہ سے پڑھ رہا ہے، اس نے ٹرمنالوجی یوز کی تھی جی کہ گاڈ فادر اور آپ ٹو سو آن ڈیش اینڈ ڈیش، وہ ثاقب کھوتا بن جاتا ہے۔ اس کے بعد جو اپنا یہ آج کل جو بندیال ہے، جو شبنم اس کی گینگ ریپ کا مرکزی مجرم ہے، ٹھیک ہے، یہ بھی انشاءاللہ یہ بھی ضرور رسوا ہوگا، کیونکہ رسوائی ان لوگوں کا مقدر ہوتی ہے جو اپنی سیٹوں پر بیٹھ کر سیٹ کے ساتھ انصاف نہیں کر سکتے۔ میں موڑ کر اپنی بات کو اپنے اس پر لاتا ہوں، تو کیا یہ بات چیزیں آپ کو حقوق دیے، آپ کو اسلام بھی حق دیتا ہے۔ جس طرح فرض کیا جب ایک اولاد نومولود جب دنیا میں آتا ہے تو اس کی والدین کے حقوق ہوتے ہیں، اس کے اوپر اس کی پرورش کرنی، اس کو تعلیم دینی، اس کی تربیت دینی، اس کی اچھی شادی کروانی، آپ کو سوان اور کہیں اگر لے جائیں۔ اسی طرح ادارہ آپ کو حق دیتا ہے، اس طرح آپ کو سوسائٹی حق دیتی ہے، اس طرح وہ کانسٹیٹیوشن آپ کو حق دیتا ہے، جس طرح ہے نا ہیومن رائٹس ان ایجوکیشن، تو آپ کو ایجوکیشن بھی آپ کو حقوق دیتی ہے۔ ایجوکیشن کیسے آپ کو حقوق دیتی ہے؟ جب آپ نالجیبل ہوں گے تو آپ کو پتا چلے گا میرا کیا حق ہے۔ آپ نالجیبل ہوں گے تو آپ کو پتا ہوگا کون سے اوفینسیبل جو ہیں آپ کے جرائم، کون سے اوفینسیبل ہیں، کون سے نان اوفینسیبل ہیں، کون سے بیلیبل ہیں، کون سے نان بیلیبل ہیں۔ آپ کو یہ ساری چیز آپ کو کون دیتی ہے؟ آپ کو آپ کی ٹیچنگ، آپ کو آپ کی لرننگ، آپ کو آپ کا سوشیٹل بیہیویئر، جو سوسائٹی کی طرف کا بیہیویئر ہے۔ تو یہ آرٹیکل آپ کو اور یہ ملتی کہاں سے؟ آپ کو وایا ایجوکیشن۔ اس لیے کہتے ہیں نا کہ جتنا بندہ شعور ہوگا جس میں، اتنی زیادہ وہ مشکلات میں پھنسا بھی جاتا ہے۔ کیوں؟ کیونکہ وہ زمانے سے بیویئر ہوتا ہے، وہ سسٹم سے بیویئر ہوتا ہے، اور اس کے اوپر اتنی ذمہ داری۔ اب دوسری بات میں آتا ہوں، کیا جس بات سے اس کے اوپر ذمہ داریاں بھی اتنی آتی ہیں۔ اب وہ تو اس کو حق تو ملے ہوئے، لیکن اب اس کی ڈیوٹیز بھی ہیں، کچھ اس کی لائبلٹی۔ اب ڈیوٹی اسی کیا ہے کہ اس کو اب فرض کیا لیٹ سپوز میں اپنی مثال دیتا ہوں، میرے اوپر ہیومن رائٹس میرے کیا ہیں؟ فریڈم آف سپیچ ہے، کوئی بندہ بھی بغیر کسی بات کے میری زبان کے اوپر قدغن نہیں لگا سکتا، میری تحریر کے اوپر قدغن نہیں لگا سکتا، میری بول چال پر قدغن نہیں لگا سکتا۔ کیوں نہیں لگا سکتا؟ کیونکہ یہ مجھے میرا اسلام بھی دیتا ہے، میرا مذہب بھی دیتا ہے، اور میرا کنسٹیٹیوشن جو ہے، یہ آئین جو ہے، یہ بھی مجھے دیتا ہے۔ پھر خدا نخواستہ کسی کو کوئی پرابلم کریٹ، جس طرح فرض کیا میرا بار کونسل کے ساتھ ایک ایشو چل رہا ہے، بڑا لانگ ایشو ہے، 3.5 سال اس کو ہونے والے ہیں، تو اس میں بھی یہی ہے میرا کیا موقف ہے جو شروع دن سے تھا، جو آج بھی ہے، جو انشاءاللہ میری قبر میں جانے تک رہے گا، کہ فیئر ٹرائل کا حق۔ کوئی بندہ اپنے آپ کو قانون سے بالا نہیں سمجھ سکتا، فیئر ٹرائل کا حق ہر ایک کا حق ہوتا ہے۔ اس کے بعد اس کے اوپر کوئی فرد جرم عائد جاتی ہے جب اس سے پوچھا جاتا ہے کہ تم نے کیا کیا ہے۔ اب کوئی بندہ آپ کو یہ بات اب کیا جی، یہ مجھے میرا اسلام بھی دیتا ہے، میرا مذہب بھی دیتا ہے، میرا مسلک بھی دیتا ہے، میرا دین بھی دیتا ہے، میری تعلیم بھی دیتی ہے، میرا لا پروفیشن مجھے دیتا ہے، لیکن پرابلم کریٹ پھر کہاں ہوتی ہے کہ پھر یہ کہ جب مجھے اتنا کوئی دیا جاتا ہے، سوسائٹی دیتی ہے، اسٹیٹ دیتی ہے، ملک دیتا ہے، مذہب دیتا ہے، آپ کو آپ آئین دیتا ہے، آپ کو آپ کی سوشل نارمز دیتے ہیں آپ کو، پھر اس کے بعد کیا آپ کی کوئی لائبلٹیز بھی ہیں، آپ کی کوئی ڈیوٹیز بھی ہیں جو آپ نے ریورٹ کرنی ہیں۔ اب فرض کیا میں نے ریورٹ کرنا ہے، مجھے کوئی ملے نہ ملے مقام، میری یہ ڈیوٹی ہے کہ میں اپنی دیکھیں اللہ مجھ سے پوچھے گا کہ تجھے جو صلاحیتیں میں نے دی تھی تو نے ان سے کتنے لوگوں کو دبرا کیے۔ اب میری ڈیوٹیز کیا ہیں؟ زمانے کے ہر یزید کو للکارنا میری ڈیوٹی ہے۔ میرے آقا حسین کے قلم کا صدقہ، ان کی خون کا صدقہ، جو ان کے خون نے جو میرے قلم کو روشنائی دی ہے، میری یہ ڈیوٹی ہے کہ میں وقت کے یزیدوں کو للکاروں۔ اس لیے مجھے یہ فکر نہیں کرنی چاہیے کہ کون سے بندے میرے ساتھ چلیں گے، کون سے میرے مخالف چلیں گے۔ اب اس میں تو یہ ہے کہ خربوں کے حساب سے لوگ میرے مخالف ہوں گے، اور میں وداؤٹ اینی بائسنس کی بات کرتا ہوں، وداؤٹ اینی سوسائٹی میں میرے جتنے بھی لوگ ہیں جو وکلاء میں ہوں گے، ججز میں ہوں گے، اس کے بعد ٹیچنگ میں ہوں گے، ان میں سے 90% میرے مخالف ہیں۔ مخالف ہونے کا سب سے بڑی پہچان، جس کا کوئی مخالف نہیں اس کا تو کوئی دین ہی نہیں ہے نا۔ مشہور، اب جو ایجوکیشن کے لوگ ان کو پتہ ہوگا، مشہور و معروف فلسفی ہے، مغربی فلسفے کا بانی روسو، وہ کیا کہتا ہے؟ اس کی کتاب ہے مائدہ عمرانی، جو فرانس میں بائبل انجیل کا درجہ رکھتی ہے۔ اس میں وہ کیا کہتا ہے کہ جس کا کوئی دشمن نہیں، اس کا کوئی معیار ہی نہیں۔ تو لیکن
ہر بندے کی ڈیوٹی ہوتی ہے. ڈیوٹی کو اگر فرض کیا میں آخری بات کر کے بات کو کمپائل کروں گا. اگر یہ ڈیوٹی نہ ہوتی تو کیا حسین جیسا بندہ، کون حسین؟ وہ حسین جس کا نانا نبی تھا، وہ حسین جس کا باپ علی تھا. کون علی؟ علی بھی کوئی عام علی آپ سمجھتے ہیں؟ علی کوئی جس طرح فرض کے ہم نعرے لگاتے ہیں یا علی، علی کیا کوئی عام بندہ تھا؟ علی وہ پلر تھا جس کے صدقے اسلام قائم ہے. آج جو اسلام کی عمارت آپ کو کھڑی ہوئی نظر آ رہی ہے نا، تو میرے آقا نے کیا فرمایا؟ 3 بندوں کے احسانات ہیں مجھ پر، 3 بندوں کو جن کے صدقے یہ اسلام کی عمارت قائم ہے. وہ 3 کون تھے؟ ایک بی بی خدیجہ الکبریٰ سلام اللہ علیہ کی ذات، جن کے مال سے اسلام نے پرورش پائی. دوسرا جناب ابو طالب علیہ السلام کی ہیبت، ان کی طاقت، ان کی شجاعت، ان کی جو مردی جس سے ڈر کر قریش جو تھے وہ لرزہ براندام تھے. اور تیسرا یہ علی علیہ السلام جن کی تلوار کا صدقہ اسلام پھلا، اسلام پھولا. اس لیے کہتا ہے کہ علی نے پوری زندگی جو ہے سپاہی کی زندگی گزاری. ان کے بیٹے حسن اور حسین کے بارے میں لوگ کہتے ہیں انہوں نے شہزادوں کی اور بادشاہوں کی زندگی گزاری. لوگ کو تو ان کے پاؤں کے نیچے اپنی پلکیں بچھاتے تھے، لیکن وہ علی، اس علی نے جنگ بدر سے لے کر جنگ نہروان تک تمام عمر زندگی کے اوپر گزاری. اور جب گزاری اور جس حالت میں وہ پھر اللہ کی بارگاہ میں پیش ہوئے تو کیا فرمایا کہ فز تو رب کعبہ، ربا کے کعبہ قسم علی کامیاب ہو گئے. وہ کامیاب ہونے کا مقصد صرف کیا تھا؟ انہوں نے کبھی دنیا کو راضی نہیں کیا، انہوں نے رب کی رضا کی بات رہا. تلوار اٹھائی رب کی رضا کے لیے، تلوار چھوڑی رب کی رضا کے لیے، مسلح پر بیٹھے رب کی رضا کے لیے، مسلح کو چھوڑا رب کی رضا کے لیے، روزہ رکھا رب کی رضا کے لیے، روزے کو چھوڑا رب کی رضا کے لیے. جس کی سب سے بڑی مثال کیا؟ وہ حسین، وہ سید الشہداء حسین. جب 8 ذی الحجہ کو روک احرام باندھتے ہیں، کہتے ہیں لوگ جی احرام کھولیں گے تو آپ کو دم لگ جائے گا. اس حسین نے 8 ذی الحجہ کو احرام کھول کر دنیا کو بتایا کہ سب کچھ جو ہے وہ محمد اور آل محمد کی جوتیوں کا صدقہ ہے. ان کے ساتھ متمسک ہوں گے تو یہ ہمیں اسی در کے صدقہ ملا ہے کہ ہم نے اپنی ڈیوٹیز کو فلفل کرنا ہے. اور یہ ساری باتیں، یہ اس کا مکسچر ہے کہ یہی ایجوکیشن ہے جو ہیومن رائٹس ان ایجوکیشن بھی ہیں، فار بھی اور آف بھی ہیں. بات سے ہمیں بتائی جاتی ہے کہ آپ کے حق کے ہیں، اور بات سے بتائی جاتی ہے کہ آپ کی لائبلٹیز کیا ہیں، آپ کی ڈیوٹیز کیا ہیں جو آپ نے لازماً پروپیگیٹ کرنی، جن کے بارے میں اللہ پوچھے گا آپ سے. اب لوگ فرض کہ مجھے کس نفلوں کا ثواب ہے؟ میں اپنی انرجی بھی ضائع کرتا ہوں، میں اپنا بی پی بھی ہائی کرتا ہوں، لو کرتا ہوں، میں اپنا خون بھی جلاتا ہوں. اس کا کیا مقصد ہے؟ کہ میں نے کوئی زمانے سے کوئی چیز دینی ہے؟ اللہ اس سے پہلے دنیا سے اٹھا لے. مین مقصد کیا ہے؟ لوگ کہتے ہیں نا، کسی نے بڑا زبردست شعر پڑھا ہوا اور کہا ہوا ہے کہ دور حاضر کے یزید کی محفل میں بیٹھ کر دیتے ہیں لوگ گالیاں گزرے یزید کو. آپ کا زمانہ تو یہ زمانہ ہے. حسین نے کیا کہا؟ حسینیت زندہ باد، یزید نہیں، یزیدیت مردہ باد. تو آپ کا زمانہ یہ زمانہ ہے، آپ اس زمانے کے یزید کو للکار دیں. ورنہ تو مجھے یہ یقین ہے کہ اگر ہم لوگ اس یزید کے زمانے میں ہوتے تو ہم سارے نعوذ باللہ خدا نہ خواستہ، ہم تو سارے جو ہماری حالات ہیں، ہم تو سارے شاید یزید کے صفوں میں ہوتے. تو حسین کے صفوں میں جانے کا مقصد ہی کیا ہے؟ کہ حسین کے مقصد کو لے کر چلنا ہے. اور حسین کے مقصد کا سب سے بڑا جو پرچار ہے وہ کیا ہے؟ ظالم اور جابر کے سامنے کلمہ حق کہنا. اور یہ کلمہ حق آپ کو کیا بتاتا ہے؟ آپ کو آپ کی ڈیوٹیز سکھاتا ہے، آپ کو آپ کی لائبلٹیز سکھاتا ہے، آپ کو آپ کا حقوق سکھاتا ہے. کیونکہ جب آپ حقوق سے بہرور نہیں ہوں گے، آپ ڈیوٹی سے بہرور نہیں ہوں گے. تو انہی الفاظ ساتھ میں اس بات کو کمپلیٹ کرتا ہوں اور اس دعا کے ساتھ ختم کرتا ہوں ہر باضمیر کو کہ وہ وقت کے حسین کا دست و بازو بنے گا، حسین کے مشن کو جلا بخشے گا. اور اسی میں ہماری بقا بھی ہے، سوسائٹی کی بقا بھی ہے، ریاست کی بقا بھی ہے اور ملک کی بقا بھی ہے. وما علینا البلاغ المبین.